میں گزارے ہیں، اور میری جو وہاں پر مشاہدہ یہ ہوتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کیا سوچتی ہے، اس کی لیگل ٹیم کیا آرگومنٹ دے رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو عدالت میں ہو رہا ہوتا تھا، جو آبزرویشن یا ریمارکس ججز کی طرف سے آ رہے ہوتے تھے، تو اس سے بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپس میں یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو میڈیا میں جا کر اس کو پولیٹیسائز کیا جا سکتا ہے، میڈیا میں وہ لائم لائٹ میں آ سکتا ہے، جبکہ دوسرے کیمپ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ ان کی یہ اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ آج ان کے حق میں کیا آبزرویشنز آئی ہیں، کیا ریمارکس آئے ہیں، اور انہوں نے جا کر میڈیا کو کہنا ہے۔ لیکن ایک چیز میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا ٹائم عدالت میں گزارنے کے ساتھ میں نے آبزرو کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاناما کا کیس چل رہا ہے، اس میں جو اندر ہوتا ہے، باہر آ کر جب میں مختلف میڈیا پہ پالیٹیشین کو سنتا ہوں، وہ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ پاناما کیس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آبزرویشن اور ریمارکس ہوتے ہیں ان کو پولیٹیکلی ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بتانا کہ پاناما کہاں جا رہا ہے، کون کس سے سیٹسفائی ہے، یہ قبل از وقت ہوگا۔ بہت شکریہ زاہد گشکوری جو مسلسل سماعت کور کرتے رہے ہیں، ان کا آبزرویشن یہ ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ علی ظفر صاحب بہت شکریہ۔ جب آپ کو لگتا ہے، ظاہر نون لیگ اتنی کانفیڈنٹ ہے، وہ کہتی ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنا ہے، بٹ گرے نہیں چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ چاہیے، تحریک انصاف اپنی جگہ کانفیڈنٹ ہے۔ یہ بینچ بغیر کمیشن بنائے عدالت نے اتنی اس لیول تک پہنچ گیا ہے معاملہ کہ عدالت خود فیصلہ دے سکے، بلیک اینڈ وائٹ دے سکے، کمیشن بنانے کی ضرورت نہ پڑے؟ مجھے نہیں نظر آتا جی، میرا یہ اندازہ ہے، اور اس کی وجہ سب سے جو زیادہ ہے وہ نون لیگ والے بے شک کہہ رہے ہوں کہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں چاہیے، لیکن انہوں نے جو موقف پیش کیا ہے عدالت میں وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ وہ موقف بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ساری جو ٹرانزیکشنز ہوئیں وہ زبانی ہوئیں اور کیش پہ ہوئیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں ایک منی لانڈرنگ کیس یا کرپشن کیس میں کہ ساری چیزیں زبانی ہوئیں اور وہ کیش سے ہوئیں، تو پھر کورٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی ہی یہ کس طرح کی منی لانڈرنگ ہوئی، کرپشن کیسے ہوئی۔ اگر وہ دستاویزات دے دیتے یا کوئی ایسا پروف دے دیتے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ڈکلیئرڈ پیسہ ہے، یہ اس طرح پیسہ آیا اور اس طرح آگے گیا، تو پھر شاید کورٹ بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہوتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے پیش ہی نہیں کیا، تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کورٹ کو خود ہی پروب کرنا پڑے گا، اور چونکہ کورٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے، کورٹ خود پروب نہیں کر سکتی، تو کورٹ کو کمیشن کا سہارا لینا پڑے گا اور کمیشن کے ذریعے انویسٹیگیشن کرانی پڑے گی۔ اگر کمیشن کر بھی لے انویسٹیگیشن، جو چیز شریف خاندان والنٹیئر کر کے شیئر کر لے تو کر لے، ورنہ کسی بھی ملک کے قوانین، وہاں کے بینکنگ کے قوانین اتنا پرانا ریکارڈ دینے کے تو پابند نہیں ہوں گے، نہ شریف خاندان پابند ہوگا، نہ ہی بینکنگ قوانین ہوں گے۔ تو اس صورت میں کس طریقے سے عدالت یا عدالت کا کمیشن مجبور کرے گا کہ جی پرانا بینکنگ ٹرانزیکشن کا ریکارڈ اس ملک سے ہمیں ہر حال میں چاہیے؟ کوئی ایسا موقع نکل سکتا ہے؟ کوئی ایسے رولز ہیں، کوئی ایسے پروسیجرز ہیں؟ جی دیکھیں، انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، 3 کنونشن ہیں انفیکٹ، اور ان کنونشن کے تحت یہ ہے کہ بلکہ جتنے بھی ملک اس میں انوالوڈ ہیں پاناما کیس میں، انگلینڈ ہو، پاناما ہو، قطر ہو، دبئی ہو، پاکستان ہو، وہ سارے اس کنونشن کے سگنیٹری ہیں اور انہوں نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے۔ ان کنونشن کے تحت اگر کسی قسم کی پولیٹیکل کرپشن کا ایشو ہو تو سارے جو ملک ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ دستاویزات دیں اس انویسٹیگیشن میں اپنے نیشنل قوانین کو چھوڑتے ہوئے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ کمیشن اگر بنتی ہے تو اس کو یہ TOR دیے جائیں گے، عدالت سپریم کورٹ اس کو دے گی پاور کہ وہ اس کنونشن کے تحت یہ ڈاکیومنٹس حاصل کر سکے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے میکسیمم اس کو 40 دن کی ضرورت ہے انویسٹیگیشن کرنے کی، اور اگر وہ انویسٹیگیشن 40 دن اس کو دیے جاتے ہیں تو وہ 40 دن کے اندر اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو دے سکتی ہے، جس میں بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا کہ ایکچوئل معاملہ کیا ہے،
اور اس پہ پھر سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتا ہے. بہت شکریہ. بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے تھے کہ 40 دن چاہیے کمیشن کو اور وہ اپنی رپورٹ فائنل دے سکتا ہے جس میں سپریم کورٹ بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ دے سکتا ہے.